السلام علیکم جی۔ شیخ رشید صاحب نے عمران خان سے راہیں جدا کر لی اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی تصاویر تک لال حویلی سے نکال پھینک دی گئی ہیں۔ حالات یہاں تک کیسے پہنچے، ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ یہ معاملات جو شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان یہاں تک پہنچے، ان کی کشیدگی اس حد تک جو پہنچی ہے، اس میں میرے خیال سے تو سب سے جو مرکزی کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو اس میں جناب کریڈٹ جاتا ہے ایک بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے زیادہ تر ان کی رپورٹنگ رہی ہے۔ ان کا نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن ذرا پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ جناب اس تمام دوریاں بنانے میں کس طرح سے ان کا کردار آتا ہے اس ساری سٹوری کے اندر۔ شیخ رشید اور عمران خان صاحب کا جو بریک اپ ہوا ہے، یہ بریک اپ کروانے والے جناب ان صحافی کا کافی زیادہ ہاتھ ہے ان تمام تر جو معاملات یہاں تک پہنچے۔ اس میں ہوا کچھ یوں تھا کہ شیخ رشید اور عمران خان صاحب، اگر ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو پہلے تو یہ ایک دوسرے کے سخت ترین مخالفین ہوتے تھے، لیکن جب عمران خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں چلے گئے اور شیخ رشید صاحب تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ وہ جناب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، تو ان دونوں کے درمیان جتنی بھی دوریاں تھیں وہ ختم کروا دی گئی، اور وہ شیخ رشید کے جس کو عمران خان صاحب کسی دور میں سکول کا چپڑاسی تک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس کو جناب انہوں نے وزیر داخلہ تک بنا دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ اس سے پہلے وہ وزیر ریلوے بھی رہے، لیکن جو آخری ان کے پاس عہدہ تھا، منسٹری تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں، وہ جناب ایز اے انٹیریئر منسٹر تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر بھی جو پھر گل کھلائی، اسٹیبلشمنٹ ان سے کافی زیادہ ناراض ہو گئی کیونکہ وہ کچھ کارکردگی نہیں دکھا پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیخ صاحب جو ہے ان کی پرسنالٹی چلے پاکستان کے اندر کہیں پہ کوئی دو چار بونگیاں مروانی ہوں، دو چار جوانوں کا جوش دلانا ہو، ان کا جناب کہ ان کا خون جو ہے وہ جوش مارے، تو ویسا کچھ کرنا ہو تو آپ ایک اچھی موٹیویشن سپیچ شیخ صاحب سے دلوا سکتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے لیے۔ باقی دنیا ایسے موٹیویشن کو بھی نہیں مانتی جیسا موٹیویشن پاکستان میں چلتا ہے، ہر وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ جو شیخ صاحب ہیں، یہ بس یہی تھا کہ دو چار جناب لفنڈروں کے ساتھ ان کے اچھی جلسی فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کون سا ٹیلنٹ تھا، ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہیں، انہوں نے کون سا جناب کوئی اتنا ان کا لائف ایکسپیرینس ہے، کیا کیا انہوں نے زندگی میں، ان کی کون سی پرفارمنسز ہیں جب بھی یہ وزیر رہے یا حکومتوں میں رہے۔ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اتنا ہی ہے، یا ان کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی ہے کہ یہ جناب گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ ہی بہترین رہے ان کے پورے کیریئر میں، لیکن اس مرتبہ وہ بھی خراب ہوئے۔ لیکن وہ کیسے ہوئے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں تک تو معاملات جو تھے، یہ جو صحافی ہیں ان کا کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی میں اب آپ کو اسی سٹوری میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ہوا کچھ یوں کہ جب وہاں تک تو معاملات صحیح تھے، پھر شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو پہلے دوریاں بننی شروع ہوئی، وہ 9 مئی کے واقعات اس کی وجہ بنے اصلی، کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات جب ہوئے تو جناب پی ٹی آئی کا ہر منسٹر یا جو بھی ان کا اتحادی ہے وہ اس سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، لیکن شیخ رشید صاحب سیانے نکلے۔ وہ جناب اس وقت اسلام آباد راولپنڈی چھوڑ کے کہیں روح پوش ہوئے تھے جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ شیخ صاحب منظر عام سے ہی ہٹے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جناب شیخ صاحب نے انہی دنوں میں کچھ ایک دو مرتبہ گلے شکوے بھی کیے اسٹیبلشمنٹ سے، باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پہ آئے، اپنے انٹرویوز کے دوران انہوں نے یہ باتیں کی جی کہ اب وہ بڑے ڈسہارٹ ہو چکے ہیں، گیٹ نمبر 4 ان کو لفٹ کوئی نہیں کرا رہا، ایسی باتیں جو ہے وہ پبلکلی پہلے کر بھی چکے تھے۔ اس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور ہر کسی نے پریس کانفرنس کر دی، لیکن شیخ صاحب نے بھی اس وقت ایک بیان ضرور دیا تھا، پر وہ بیان تھوڑا اس طرح کا تھا جی کہ بس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، باقی شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی کی مذمت کرتا ہوں یا ان کا اس میں کردار تھا، اس طرح کا کوئی بھی لفظ شیخ صاحب نے ادا نہیں کیا تھا، لیکن مذمت انہوں نے ضرور کی، لیکن وہ اسی طرح سے ہی تھا کہ بس اپنا آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کی، باقی کوئی اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ باور کرانے میں ناکام رہے کہ وہ جناب پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ڈیفنس کریں، اور وہ کر اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ بھی نہیں کرا رہی تھی، تو ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ نواز شریف اور آصف زرداری یہ جماعتیں تو شیخ صاحب کو لفٹ کرانے سے رہی، تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر ان کو لفٹ نہیں ہو رہی تو مرتا کیا نہ کرتا، کدھر جاتے شیخ صاحب کو ٹھکانا ہی نہیں تھا۔ تو وہ بیچاروں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑی بہت ہی ٹویٹر کے تھرو جو ہے وہ سیاست چلائی جائے اپنی، اور پی ٹی آئی کے حق میں وہ ڈائریکٹ تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن انڈائریکٹ کچھ نہ کچھ ان کے ٹویٹ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ جناب ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ تو اس کے بعد شیخ صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے، شیخ صاحب 40 دن تک مسنگ پرسنز کی لسٹ میں رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی خبر نہیں لگتی کہ شیخ صاحب کدھر ہے، نہ تو کسی عدالت میں پیش کیے جاتے، نہ کوئی اور پولیس مانتی ہے کہ شیخ صاحب ان کے پاس ہیں۔ تو شیخ صاحب پھر اس کے بعد
اچانک منظر عام پر آتے ہیں اور منیب فاروق صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر شیخ صاحب نے یہ بتانے کی کافی کوشش کی جی کہ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں اور میں ان لوگوں کو بچاؤں گا جو 9 مئی کے واقعات میں فوجی عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں، اور اس طرح کی اپنی ایک امیج انہوں نے پورٹریٹ کرنے کی کوشش بھرپور کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب یہاں پر کردار آتا ہے ان سینئر صحافی صاحب کا کہ جنہوں نے جناب شیخ صاحب کی بنی بنائی گیم کو برباد کر دیا۔ انہوں نے جناب یہ جو میں بات کر رہا ہوں جن صحافی کی، اب میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ صحافی ہے جناب متی اللہ جان صاحب۔ متی اللہ جان صاحب نے جس دن یہ انٹرویو کیا گیا منیب فاروق صاحب کے پروگرام کے اندر شیخ صاحب کا، اسی رات جناب حسنات ملک صاحب کو لائیو لے لیا یوٹیوب پر، اور وہاں پر انہوں نے بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں یہ انکشافات کیے جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی نے شیخ رشید صاحب کو واپس لانچ کیا ہے، اور شیخ صاحب اپنی مرضی سے ہی روح پوچھتے، اور اب شیخ صاحب کو پی ٹی آئی کی نمائندگی دی جائے گی۔ سربراہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے جناب شیخ رشید احمد صاحب بن جائیں گے، کیونکہ پرویز الہی بھی ناکام ہو چکے، شاہ محمود قریشی بھی ناکام ہو چکے، عمران خان صاحب کسی کو بھی سربراہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب شیخ صاحب کو پھر استعمال کرنا چاہتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ، اور اسی لیے شیخ صاحب نے کوئی عمران خان کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کی اس انٹرویو کے اندر، اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میں ان نمائندوں کو، جو ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ووٹرز جیلوں کے اندر ہیں، جو کہ فوجی عدالتوں میں اپنے ٹرائلز بھگت رہے ہیں، ان لوگوں کو جناب میں چھڑوا کر لاؤں گا۔ ایک ہیرو بننے والی بات ضرور تھی، لیکن شیخ صاحب کے اس بیان کو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی خاص گاس بھی نہیں ڈالی گئی۔ عمران خان صاحب نے جناب کوئی دیکھا بھی نہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یا کوئی میرے حق میں کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ یہ جناب وہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ ایک عادت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جب وہ جیل میں ہیں تب بھی ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ جناب سب سے زیادہ اگر کسی کا تجزیہ سنتے ہیں تو اپنے مخالفین کا سنتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ وہاں سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں یا وہ اپنی پالیسیز کو چینج کر سکتے ہیں، چاہے وہ کریں یا نہ کریں، لیکن وہ سنتے ضرور ہے، یہ خبر پکی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے غالباً، تب عمران خان صاحب خود تو جیل کے اندر تھے، لیکن ان کو ظاہر سی بات ہے پوری رپورٹ کسی نے پیش کی ہوگی، تو وہاں سے اگر وہ برطانیہ کے ایک جریدے کے لیے اپنا پورا کالم چھپوا سکتے ہیں، تو جناب ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ پاکستان کے 2 صحافی یوٹیوب پر بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں، اس بات کا عمران خان صاحب کو علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور خاص کر کے سینئر صحافی ہوں تو ان صحافیوں کی وجہ سے جب وہ ساری باتیں ہوئی تو عمران خان صاحب نے، وہ کان کے بڑے کچے خان صاحب، ایسے یہ ان کا ریکارڈ ہے، تو خان صاحب نے ان باتوں کو سیریس لے لیا، اور جناب اسی بات پہ ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ شیخ صاحب تو جناب میرے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے شیخ صاحب کو بالکل ہی لفٹ کرانی چھوڑ دی، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جن 2 حلقوں سے شیخ رشید صاحب انتخابات لڑ رہے ہیں، ان 2 حلقوں کے اندر پی ٹی آئی نے بھی اپنے امیدوار شیخ صاحب کے مقابلے میں میدان میں اتار دیے، تو اب ظاہر سی بات ہے پارٹیاں دونوں آمنے سامنے ہوگی۔ شیخ صاحب کو اس بات کا اتنا غصہ لگا کہ شیخ صاحب نے میڈیا پر بھی آگے جناب وہاں پر بھی اپنے گلے شکووں کا انبار لگا دیا کہ میں نے عمران خان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، چلہ کاٹا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، میں نے جناب تشدد جھیلے، بہت کچھ کیا، گیٹ نمبر 4 سے جوتے کھائے، مطلب جو باتیں آپ ان کی تشریح اگر کرتا چلوں تو وہ پھر سارا ایک اور ولاگ بنانا پڑ جائے گا صرف شیخ رشید صاحب کے ان جملوں کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، لیکن بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ جناب شیخ صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد شیخ صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اور بالآخر شیخ صاحب نے اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ لال حویلی کے اندر اس آدمی جس کو عمران احمد خان نیازی کہا جاتا ہے، اس کی جناب کوئی پاسپورٹ سائز فوٹو بھی نہ بچے۔ وہ بڑے بڑے جو فریمز لگے ہوئے تھے نا، بڑی بڑی تصویریں، وہ تو بات یہ لگا ہے، جو دیواریں بڑی بڑی تھی وہ تو سب اتری۔ شیخ صاحب نے ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کیا تھا جی کوئی پاسپورٹ سائز کہیں پہ کوئی فوٹو نہ بچے، میرے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہر چیز چیک کی جائے، کہیں پہ کوئی پی ٹی آئی کا نشان، نام نہیں بچنا چاہیے۔ اتنی کوئی نفرت ہو گئی ہے شیخ صاحب کو عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے کہ وہ جناب ان کی شکل تک دیکھنا اس وقت گوارا نہیں کر رہے، اور میری تمام ہمدردیاں جناب شیخ صاحب کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے جناب جو اپنی ساری زندگی سیاست کی، وہ چاہے اب عمران خان صاحب کے پیچھے کے لوگوں کو دیکھ کر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ گروہ اوپر چلا جائے گا، اس کی زیادہ مانی جائے گی، وہ فیضیاب ہونے کے چکروں میں لگے رہے، اور اصلی طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ تب اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک حکمت عملی تھی کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہتے تھے، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے شیخ صاحب کو کوئی لفٹ شفٹ اتنی نہیں دی جا رہی تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں نہیں ہو پائی، اس پر بھی بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، لیکن اختتام اسی بات پر کریں گے جی، شیخ صاحب کے ساتھ چنگی نہیں ہوئی۔